بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائی کے ایس وائس کے سامعین السلام علیکم۔ دنیا میں 4 عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، جن میں 2 مومن بادشاہ تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ 2 مشرک اور کافر تھے، بخت نصر اور نمرود۔ نمرود بادشاہ بابل کا حکمران گزرا ہے۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نون تھا۔ روایت میں نمرود کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے 400 سال دنیا میں حکومت کی۔ یہ بڑا ظالم اور وحشی بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، جنہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، نمرود ولد زنا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ زنا کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی، تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے اس کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا، اور اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اس غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شر اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور حکومت میں کوئی ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں، اور وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمرودی قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب نمرودی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو گئے تھے۔ بس ایک بت بچا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا ہے۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں اور وہ بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا غصہ تھا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور بتوں کو بھی پاش پاش کیا ہے؟
नमरूद ने हुक्म दिया कि एक जगह पर लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में सज़ा के तौर पे फेंक दो। नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया था। आग ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कोई असर ना किया। वो अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं जितने दिन तक आग में रहा तो मैं अल्लाह ताला के एक ख़ास रहमो करम में रहा था। मैं इस आग में सुकून से रहा था। इतना सुकून मैंने कभी नहीं देखा था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बाहर निकाला गया तो आग से बाहर आते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों से कहा कि तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो, बुतों की इबादत करना छोड़ दो। ये बुत तुमको जहन्नुम की आग की तरफ लेकर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को समझाते हुए कहा कि तुम अपने बेहुदा कामों से बाज आ जाओ और एक खुदा की इबादत करो। नमरूद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, मैं नमरूद खुदा हूँ। फिर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा अल्लाह ताला है जो हर किसी को ज़िंदगी और मौत देने वाला है, जो पूरी कायनात और आसमानों का मालिक है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही तो नमरूद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब काम तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद बादशाह ने 2 कैदियों को बुलाया जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी। इनमें से नमरूद ने एक को मार दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। ये काम करने के बाद नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि ये देख, मैं खुदा हूँ। मैंने एक को मौत के घाट उतार दिया है और दूसरे को ज़िंदा छोड़ दिया है। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने बेशुमार दलीलें देते हुए कहने लगा कि असल खुदा तो मैं हूँ, अब बता तेरा खुदा कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है और मग़रिब में ग़रूब कर देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मग़रिब से तलू करके दिखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद बेबस हो गया और कोई जवाब ना दे सका। इस तरह नमरूद अपनी सारी कौम के सामने ज़लील होकर रह गया। इससे पहले भी कई बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को खुदा की इबादत करने और खुदा को एक मांगने का हुक्म दे रखा था। नमरूद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों का कोई असर ना होता था। चुनांचा हज़रत इब्राहीम ने कई बार नमरूद को दीन हक को कबूल करने की दावत दी थी। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अमल से तंग आ चुका था। बादशाह नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको कह दे कि मेरे साथ जंग करे। इसको बोल दो कि वो अपना लश्कर ज़मीन पर उतारे जो मुझसे जंग करें। खुदा, मैं नमरूद हूँ, मेरे सिवा किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा हो जाए। नमरूद की ज़बान से ये अल्फाजों का निकलना ही था कि हज़रत इब्राहीम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग करने के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही अल्फाज नमरूद को कह दिए कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग करने के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर नमरूद ने जंग की तैयारी करने के लिए 3 दिन मांग लिए। अल्लाह ताला की तरफ से नमरूद को 3 दिन का वक्त दिया गया। 3 दिन तक नमरूद ने सारी दुनिया से बड़े बड़े नामी गिरामी जंगजुओं को बुलवा भेजा। वो नमरूद की तरफ से जंग लड़ने के लिए तैयार होकर आ गए।
جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں۔ تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحوں میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کے ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو چند دیر تک سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا تھا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا تھا۔ اسی سزا میں تڑپتا تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہرایا جائے۔ نمرود کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا اور چلاتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت ہی برا کرتا ہے۔ دوستو، اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے، کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور کبھی بھی کسی بات کا غرور نہ کریں۔